بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں ظفر اقبال حسب عادت ایک بار پھر دل کی گہرائی سے اپنے اللہ کا شکر گزار ہوں کہ جس اللہ نے انتہائی کم وقت میں یعنی صرف 2 مہینے میں مجھے دنیا کے مقبول ترین میڈیا چینل یعنی یوٹیوب پر ایز اے پارٹنر منتخب کروایا۔ اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں، اور میں اپنی اس کامیابی کو اپنی اعلیٰ تعلیم یافتہ اور بلند کردار وائف سیدہ غوثیہ فرزانہ دختر سید منظور حسن صاحب کے نام پر کرتا ہوں، اور جس کے لیے میں یوٹیوب مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ ان کے تمام اسپانسرز کا، میوزک کمپنیز کا، چھوٹی کمپنیز بشمول تمام ملٹی نیشنل کمپنیز سمیت موبیلنگ، ٹیلی نور، زونگ سمیت تمام بزنس امپائرز کا، اور بالخصوص وطن عزیز پاکستان سمیت بیرون ملک اپنے ہزاروں فینس کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتے ہوئے صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ سب کے جذبوں اور آپ کے خلوص کی ترجمانی کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ اور جملے بہت کم پڑ چکے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اس کا اجر عطا فرمائے، اور جن کی کال میں اٹینڈ نہیں کر سکا مصروفیت کے سبب، میں ان سے معذرت کرتا ہوں۔ اور ہمارا جو ضابطہ پاکستان پینل کوڈ ہے، جس کے تحت قابل دست اندازی جرم میں دین اینڈ دیئر امیڈیٹلی FIR کاٹنے کا حکم ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ہے، مگر آپ لوگ دیکھ لیں کہ 2 بار میری مرحومہ وائف نے درخواست دی تھی، جو کہ ریکارڈ کا حصہ ہے، مگر ان لوگوں نے PSKIA والوں نے اس وقت بھی FIR نہیں کاٹی تھی، کیونکہ یہ لوگ بہت بڑے کرمنل ہیں، لینڈ گریبر ہیں، بھتہ خور ہیں، ڈرگس ڈیلر ہیں، ڈکیٹ ہیں۔ ان کے خلاف FIR کاٹنا ہمارے تھانے کے لیے بہت مشکل ہے، اور پھر یہ چلے آج تو یہ جو ہے ایک جواز پیش کرتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک لکھا گیا، وہ ہارٹ اٹیک جو لکھ دیا گیا شروع میں، تو اس کی بھی میں تفصیل اگلی دفعہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا، مگر اس وقت کیا لکھا تھا؟ اس وقت تو سیدھی میری وائف کی درخواست تھی، تو جناب آپ نے اس وقت کیوں FIR نہیں کاٹی؟ اگر اس وقت ہی FIR کاٹتے، کیونکہ یہ لوگ گھر میں گھسے تھے، انہوں نے ایک نہتی عورت پہ حملہ کیا تھا، مسلح حالت میں گھسے تھے، نشے کی حالت میں گھسے تھے، گالیاں دی تھی، زد و کوب کیا تھا، تو اور ایک بھی نہیں 2 درخواستیں دی تھی میری وائف نے، تو اس وقت آپ لوگوں نے FIR کیوں نہیں کاٹی؟ اور یہ بات تو سپر کرمنل عمار والدختر اعوان واقع 29 اور 30 ستمبر 2019 کے بعد ہی مجھے بول چکا تھا کہ مما درخواست تو دے رہی ہیں، مگر یہ لوگ FIR نہیں کاٹیں گے۔ اور جو بات اکثر لوگ جانتے ہیں اور جس بات کا لوگ برملا اظہار کرتے نظر آتے ہیں کہ میرے چینل کے مونیٹائز ہو جانے کی خبر سے ایک طرف تو ہزاروں کی تعداد میں میرے فینس انتہائی خوش ہیں، تو دوسری طرف
جرائم سے اور بالخصوص ڈرگس جیسے غلیظ نشے سے نفرتیں کرنے والے وطن عزیز پاکستان سمیت آل اوور دی ورلڈ لوگ اس بات سے یقیناً مطمئن ہیں کہ چلو کوئی تو ڈرگس جیسی لعنت کے خلاف اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرگس کے ڈیلروں اور ان کے ڈانس کے خلاف میدان عمل میں آیا تو صحیح، اور لوگ میرے اس موقف کو سراہتے اور برملا اس بات کا اظہار کرتے نظر آئے کہ ان کے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے کرائمز کا اور ڈرگس کا مکمل طور پر پوسٹ مارٹم ہونے کے ساتھ ساتھ ڈرگس کے ڈان، لینڈ گریبر فہیم، اسٹیٹ ایجنسی والے اور ان کے بھتہ خور ڈکیت، کٹ پرس اور ڈرگس ڈیلر ساتھی یعنی خالد، چوہان، محسن، عمار، ماں کا غدار عمار اور دوغلا و منافق افتخار کے ساتھ ساتھ ان کی کرمنل مائنڈ خواتین یعنی بشرا، سمرین، آفرین سمیت معروف طلاق شدہ کیریکٹر لیس لیڈی مہناز کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کنجری کرن سمیت ڈرگس سپلائر ملا افتخار ڈکیت کے ساتھ اس کی نازش کے ساتھ دیگر تمام جرائم پیشہ ڈرگس ڈیلر، بھتہ خور، ٹارگٹ کلر اور غنڈوں کا صفایا، جن سب کی وجہ سے گزشتہ 2 دہائیوں سے کراچی کا اور بالخصوص کورنگی کے محنت کش اور محب وطن عوام کا سکون غارت رہا، اور جس کے ساتھ ہی ان کٹ پرسوں اور ڈکیٹوں کی مجرمانہ کارروائیوں کی وجہ سے کراچی اور بالخصوص کورنگی کے ہزاروں عوام اپنی محنت کی کمائی کے ساتھ ساتھ ہزاروں کی تعداد میں اپنے قیمتی موبائلوں اور قیمتی گاڑیوں اور بائیکوں سے محروم کر دیے گئے، اور ان ظالموں کی وجہ سے کورنگی کا ماحول زہر آلود ہوتا رہا، تو دوسری طرف درج بالا کرمنلز اور ان کے ایسٹ اربوں کی جائیداد کے مالک بن گئے، تو ان سب کا قلع قمع ہونا ضروری ہے اور انہیں قانون کی گرفت میں لایا جانا بھی انتہائی ضروری ہے، اور جس کے ساتھ ہی لوگ برملا یہ کہتے نظر آئے کہ آخر بھارت مسلمانوں کا دشمن کیوں بنا ہوا ہے، آخر بھارت مسلمان قوم کا دشمن کیوں بنا ہوا ہے، اور یہ بھارت سرحدوں پر بلا جواز چھیڑ چھاڑ کر کے ہمارے نہتے عوام کو ہلاک و زخمی کرتا آیا ہے، تو کشمیر پر اس بھارت نے گزشتہ کئی دہائیوں سے ظلم و بربریت کا بازار گرم کر رکھا ہے، تو کہیں پاکستان میں خالد، محسن، فہیم اور ان جیسے قوم فروش جرائم پیشہ اپنے ایجنٹوں کے ذریعے یہ بھارت ہمارے لوگوں کو ڈرگس کا عادی بناتا آیا ہے، اور اپنے کرتوت کا چرچا عام ہونے پر حسب سابق بھارت یہی کہے گا کہ وہ خالد،
محسن اور فہیم کو جانتے ہی نہیں، جو کہ ان کے پیشرو کرتے چلے آئے، تو جناب عالی بار بار یہ نہیں چلے گا اور اب دنیا جانتی ہے اور بچہ وطن عزیز کا جانتا ہے کہ میری اعلیٰ تعلیم یافتہ بلند کردار وائف پاکستانی لیڈی سیدہ غوثیہ فرزانہ نے ان جرائم پیشہ لوگوں کو یعنی خالد، محسن اور فہیم کو بھارتی ایجنٹ کہتی رہی، جس کا گواہ میں خود ہوں۔ تو مودی صاحب، کیا اس سے بڑا کوئی اور گواہ کیا اب بھی آپ کو چاہیے جناب؟ اور ایک ضروری بات جو کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ڈرگس کے ڈان فہیم اسٹیٹ ایجنسی والے نے اپنی شرپسند فطرت کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اب وہ اپنے ہیکر کو اس بات کا پابند کر رکھا ہے، جو کہ آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں اسکرین پر، کہ یہ لوگ کنٹینیو میرے چینل کے مونیٹائز ہونے سے پہلے بھی اور تاحال یہ لوگ میرے سبسکرائبر کو اڑا دیتے ہیں۔ یہی ان کی فطرت ہے جناب، اور جس کے ساتھ ہی میرے چینل کے مونیٹائز ہونے کی خبر ڈرگس کے ڈان فہیم اسٹیٹ ایجنسی والے اور ان کے تمام کرمنل گروپس بشمول ان کی خواتین پر یہ خبر بجلی بن کر گری ہے، اور یہ تمام لوگ شدت غم سے نڈھال ہیں، اور یہ تمام لوگ شدت غم سے نڈھال ہو کر متعدد بار بے ہوش ہو چکے ہیں، اور ہوش میں آتے ہی ڈرگس کا ڈان اپنے بنگلے میں چیختے اور چلاتے ہوئے ایک ہی جملہ بار بار بولتا ہے کہ اب وہ ڈرگس کا ڈان چیختے اور چلاتے ہوئے ایک ہی جملہ بار بار بولتا ہے کہ اب وہ ظفر اقبال کے ساتھ یوٹیوب چینل کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، اور یہ بات اس کے کرائمز اور اس کی ڈرگس کو لعنت بھیجنے والے درجنوں کارندوں میں سے ایک نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط کے ساتھ مجھے بتائی کہ فہیم اسٹیٹ ایجنسی والا اب ہر ایک کو شک کی نظر سے دیکھنے لگا ہے، اور اب اس پر مرگی کا دورہ پڑنے لگا ہے، اور اس کی یہ کیفیت دیکھ کر اس کے بنگلے کے کتے بھی اب اس پر بھونکنے لگے ہیں۔ دیکھیں جناب، مکافات عمل اس طرح کا بھی ہوتا ہے، اور میں ظفر اقبال آپ سب سے ملتمس ہوں، اور ایک ضروری بات جو کہ آپ سے ملتمس ہوں کہ اس ظلم و زیادتی کے خلاف اور قانون کی بالادستی کے لیے آپ لوگ میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائکس دیں، سبسکرائبس دیں، اور اس کے لنک آپ دوسروں کو بھی فارورڈ کریں۔ اللہ حافظ۔